سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں اگر اللہ نے نوازا ہے اپنے رشتہ داروں میں کپڑے تقسیم کرو، اور کپڑے ایسے تقسیم کرنا، یہ نہیں ایسے کپڑے مت بانٹنا کہ جو ایک دھل میں جو ہے وہ تار تار ہو جائے۔ لوگ قریبوں میں بانٹتے ہیں نا تو ایسے بانٹتے ہیں کہ اللہ ہی رحم کرے۔ ایک مرتبہ مجھے میرے استاد نے ایک واقعہ سنایا۔ واقعہ یہ تھا، ہم لوگ سفر میں تھے، استاد گرامی کہہ رہے تھے سید صاحب بتائیے کہ سید صاحب نہیں بلکہ وہ باپو کہتے ہیں پیار سے کہ باپو بتائیے کون دل والا کون ہے، دلدار کون ہے اور مالدار کون ہے۔ میری عادت ہے بڑوں کے سامنے کم بولتا ہوں، اس لیے کہ بڑوں کے سامنے کم بولیں گے تو چھوٹوں کے سامنے زیادہ سنانے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ جو سنے گا وہی سنائے گا۔ مجھے معلوم ہوتا ہے پھر بھی میں نہیں بولتا، چپ رہتا ہوں۔ کوئی حدیث اگر کوئی استاد پیش بھی کرتے ہیں، کہتے وہ حدیث آپ نے پڑھی ہے، تو میں کبھی یہ نہیں کہتا ہاں پڑھی ہے، بلکہ کہتا ہوں آپ سنائیں، کیونکہ مجھے پتا ہے برکت والی زبان سے سنوں گا تو نیا فیضان ملے گا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بیچ میں بولتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ آتا ہے۔ یہ اچھی بات، یہ بات اچھی نہیں، برکت سے محروم ہو جاتا ہے انسان۔ اس لیے کہ ممکن ہے آپ نے کتاب سے پڑھا ہو تو آپ کے وہ سمجھ میں نہ آئے جو استاد سنائے، تو نیا نقطہ کوئی آپ کے سامنے پیش کرے۔ تو استاد نے فرمایا کہ مالدار اور دلدار کون ہے؟ میں نے کہا آپ ہی بتا دیں۔ تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ ایک عورت تھی، وہ ایک سیٹھانی کے گھر میں کام کرتی تھی۔ اس سیٹھانی کو رمضان شریف میں اس مزدور عورت کو گفٹ دینے کا موقع آیا، اور اس غریب عورت کو بھی رمضان شریف میں سیٹھانی کو گفٹ دینے کا موقع، یعنی دونوں ایک دوسرے کو گفٹ دینا چاہتے تھے۔ تو سیٹھانی جب گئی دکان پہ تو کہتی ہے تیری دکان پہ جو سب سے ہلکا کپڑا ہونا وہ بتا، کیونکہ مجھے اپنی مزدور کو دینا یہ کپڑا۔ اور جب وہ مزدورن گئی نا دکان پہ تو کہا تیری دکان پہ جو سب سے قیمتی کپڑا ہے وہ بتا، کیونکہ مجھے سیٹھانی کو دینا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اب بتائیے کہ کون دلدار اور مالدار ہے اور کون غریب ہے؟ ارے جس کے پاس قیمتی گفٹ ہے وہی تو مالدار بھی ہے، وہی تو دلدار بھی ہے۔ تو ذرا اللہ کی راہ میں ایسا دیا کرو کہ وہ چند مرتبہ پہن لے۔ لوگ مؤذن اور امام کو لا کے دیتے ہیں ایسے کپڑے کہ بیچارے سلانے میں بھی شرم آئے۔ کتنے کپڑے ہیں؟ بولے 14 ڈریس، ایک بھی نہیں سلائے گا امام۔ کپڑے ہی ایسے لاتے ہیں۔ کون سے کپڑے آ رہے ہیں؟ 30 روپے میٹر والا، 40۔ کس کو پہنانا؟ امام کو۔ بتا میں تجھے کس منہ سے یاد کروں؟ میرے الفاظ سخت ہو تو مجھے معاف کر دیا کریں، لیکن بات تو ذرا دیکھیں۔ اب عید کی نماز پڑھ کے تو 200 روپے میٹر کا کپڑا پہن کے آئے گا عید کی نماز پڑھنے، اور جس کے پیچھے پڑھنے آئے گا تو اس کو 30 روپے میٹر کا پہنا رہا ہے۔ تجھے شرم نہیں آئی؟ جو تیرا امام بن کے کھڑا ہے وہ 30 روپے میٹر کا پہنے اور تو 200-300 روپے میٹر کا پہنے۔ سوچ تو صحیح۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرو وہی چیز اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرو۔ اور اگر امام نے قیمتی، اچھا امام اگر وہ 14 ڈریس جو ملے تھے نا مارکین کے، ٹیری کاٹ کے، XYZ کے، اگر وہ نہیں پہنے تو امام سب کے سامنے جو امام صاحب سب جا رہے ہوں ایک ساتھ، امام صاحب وہ آپ نے کپڑے سلائے نہیں وہ جو میں دیا تھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ حال قوم کا۔ 14 مت دو، 4 ہی دو، لیکن ایسے دو کہ تمہارا امام کہیں پہن کے جائے تو لگے کہ قوم کا امام آیا ہے۔ سوچ بدلو، سوچ تبدیل کرو۔ تو یہ پورا خطبہ قوم کے لیے، اور اپنے لیے بھی اچھا پہنو، دوسروں کے لیے بھی اچھے کا انتظام کرو، رشتہ داروں کا بھی خیال کرو۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔